کہتے ہیں کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارادہ کیا حرم آنے کا، تو بلخ سے چلے اور مکہ مکرمہ تک انہوں نے 28 سال میں یہ سفر مکمل کیا. 28 سال. وہ کہتے ایک قدم رکھتے تھے، مسلح بچھاتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اگلے قدم بھی مسلح بچھاتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے. ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے 28 سال میں مکہ مکرمہ پہنچی. طواف کیا، مقام ابراہیم میں نفل ادا کر کے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے فوج چلتے آتے ہیں، کے بل چل کے تیرے گھر تک حاضر ہو. اور واقعی ہم کو یہ بات سچی تھی، کہ میں تو قدموں سے بل چل کے تیرے گھر تک آیا. ان محبتوں سے آتے ہوں گے. اللہ اللہ کی دان دیکھ لیے کہ ابراہیم اعظم ہے، موجود ہے بیت اللہ کے سامنے. اچانک ایک بوڑھی عورت آئی حرم میں، تو انہوں نے کہا دیکھا کہ کیوں تجلیات بیت اللہ پر پڑ رہی تھی، وہی تجلیات اس عورت کے دل پر پڑ رہی. سچ کی نظر سے دیکھا. اس کا تو فراست المؤمن، یہ مومن کی فراست ہوتی ہے. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو بڑے حیران ہوئے، پتا کیا کون؟ کہنے لگے جی کہ تو رابعہ بدری ہے. بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنا دور کا سفر کر کے آیا اور اتنے عرصے کے بعد آیا، یہ تجلیات یہ تو اپنے اوپر محسوس نہ ہوئی، خاص جو اس بوڑھی عورت پر ہے. تو رابعہ کے قریب آئے اور پوچھا، رابعہ تم کون سی عبادت کر کے آئی ہو؟ دیکھا لوگ بن کے آتے تھے، عبادتیں کر کے آتے تھے. وہ شہنشاہ کے دربار میں اپنی زندگیوں میں محبتوں کے تحفے لے کے آتے تھے، ہدیے لے کے آتے تھے. رابعہ تم کیا لے کے آئی ہو کہ تمہارے اوپر وہ خاص تجلیات جو بیت اللہ پر پڑ؟ اب میں بھی تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا. رابعہ نے مختصر جواب دیا، ابراہیم تم سرے نیاز لے کر جہاں آئے ہو، میں دل نیاز یہاں لے کر آیا. تم جتنے والا سر لے کے آئے ہو، میں جتنے والا دل لے کے یہاں آیا. کہتے ہیں کہ جب رابعہ کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا آپ نے دیکھتے ہیں کہ رابعہ کیا بنا؟ کہنے لگا منکر نقیب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ من رب کو میرا رب کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی میں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت کے لیے کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، اور اتنی مخلوق میں سے آپ مجھ دنیا کو نہیں بھولے، اب میرا تو تیرے سوا ہے ہی تو ہی نہ، میں تجھے کیسے بھول جاؤں. ایسے دن لے کے آتے تھے کہ اللہ میرا تو تیرے سوا نہیں کوئی. یہ طلب جب لے کر آتے تھے تو پھر اس کو اللہ کی محبت سے لبریز لے کر. تو بزرگ جب آتے تھے اس سفر سے تو محبتوں سے بھر گئے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے مگر 2 ٹانگوں سے معذور، زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے گھسٹ کے چل رہا ہے. اتنی تپش تھی، گرمی تھی کہ اس کا چہرہ بالکل سرخ، جیسے دھوپ کی شدت نے اس کی جلد کو جلا کر دیا، پسینے سے جلا. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان کہاں جا رہا ہوں؟ کہنے لگا میں حج کے سفر سے جا رہا ہوں. میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو، شام کو جب سورج غروب ہوگا وقت ٹھنڈا ہوگا تو پھر چل لے گا. اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو بڑے آرام سے پاؤں سے چلتے ہیں، سفر جلدی طے کرتے ہیں، مجھے تو جسٹ سے جانا پڑتا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں کہیں وقفہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میں اپنی منزل تک نہ پہنچوں.
میں رکتا نہیں. میں نے کہا کہ نوجوان تم رک جاؤ, میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں, تم گھوڑے اونٹ پہ سوار ہو کے چلے جانا. جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھ کر کہا کہ مالک میری لال, میں تو بڑا کلمہ سمجھتا تھا آپ کو, یہ کیسی بات آپ سے کہتی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آقا کسی غلام سے خفا ہو, ناراض ہو جائے اور وہ غلام چاہے کہ میں اپنے آقا کو مناؤں, تو کیا اسے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ میں حیران ہوا اس کی بات سن کے. یہ کہتے وہ نوجوان چلا گیا. مجھے بھی اسی بار اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور رمیے دماغ رمیے عقبہ کی زمین کرلی ختمی سے حج جاتا ہوں, میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ مجمع کیا ہوا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے دعا مانگ رہا ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں. بھائی مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون ہے. کہنے لگے لوگ ہٹے تو میں نے دیکھا وہ نوجوان احرام باندھا ہوا تھا. اللہ سے گفتگو گہرے گفتگو, میرے مولا تیرا کرم تیرا احسان تیری مہربانی, میں نے تیرے گھر کا بھی دیدار کیا. میں نے مقام ابراہیم سے نفل بھی پڑھ لیے. اللہ میں نے عرفات میں جا کر وقوف بھی کیا, مزدلفہ کا وقوف کر لیا. اے اللہ اب میں نے کنکریاں مار کر شیطان سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر دیا. اب قربانی کا وقت آ گیا. جتنے لوگ میرے گرد کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہے, اللہ کے جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے. تو جانتا ہے فقیر آدمی ہوں, احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں. اے مولا میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں کہ مولا مجھ سے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے. یہ الفاظ اس نوجوان نے کہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان اپنی کے قدم. ان محبتوں کو لے جا, ان چاہتوں کو لے جا, اور اللہ رب العزت یقیناً خوش ہوتے ہوں گے اپنے ارشاد کے مجموع کو دے. میرے چاہنے والے میرے گھر پہ حاضر ہیں جمع. آج آئے تو ہم بھی اسی پر سکتے ہیں تاکہ کہ وہ سود محبت بھی دل میں ہوتا, وہ سود عشق بھی دل میں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہمیں یہاں آ کے طواف کرنا چاہیے. مہاراج اب ایک ہے بیت گھر آگل بیت, اور ایک ہے رب آگل بیت, اس گھر کا رب. یہ الگ الگ چیزیں. آگل بیت ایک مکان ہے اور رب البیت اس میں مکین کی معنی, جیسے ایک جسم اور ایک روح. جسم مکان کی مانند ہے اور روح اس میں مکین کی مانند. یا یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ایک حرف ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے اور ایک اس کے معنی ہوتے ہیں. لفظ وسیلہ ہوتا ہے اس معنی کو سمجھنے کا, مقصود معنی ہوتے ہیں. مکان ایک وسیلہ ہوتا ہے صاحب مکان تک پہنچنے کا. بیت ایک وسیلہ ہے اس رب البیت تک پہنچنے کا. یہ مرکز محسوس اللہ نے عطا کر دیا, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, لپٹ سکتے ہیں, غلاف پکڑ سکتے ہیں, اپنے جذبہ محبت کو پورا کر سکتے ہیں, مگر مقصود مکان تو نہیں ہے نا, مقصود تو مکین ہے. جیسے کلام سے متکلم کی شخصیت جھلکتی ہے, ایسے ہی اس مکان سے اس مالک الملک کی عظمت اور ہیبت سمجھتی ہے. چنانچہ ایک شاعرہ گزری ہے بے بندتا مختی, فارسی کے ساتھ کہا کرتی تھی, نیک باپ کی بیٹی تھی.
اس کے زمانے میں ایران کا ایک شاعر تھا جس سے ایک مصرع کہا مگر شعر مکمل نہیں ہوتا تھا. مصرع اس نے یہ کہا درِ ابلق کتے تمدید موجود. درِ ابلق ایک موتی ہے جو سفید ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی سیاہی کی ایک لکیر ہوتی ہے اور وہ سیاہی کی لکیر اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے. بہت انوکھا اس کے اندر حسن آ جاتا ہے. تو اس نے یہ شعر کہا کہ درِ ابلق کتے تمدید موجود. درِ ابلق کس نے دیکھا بہت کم ہوتا ہے. اب دوسرا مصرع اس کے ساتھ جڑتا رہے گا. بڑے شعراء نے دوا آزمائی تھی مگر نہیں بنا. مخفی کو کسی نے بتا دیا دیکھو اس نے شعر مکمل کر دیا. اس نے کہا کہ درِ ابلق کتے تمدید موجود مگر اشک بتان چشم آلود. کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سرما آلود آنکھیں ہوتی ہیں جب وہ آنسو بہاتے ہیں نا تو ان کے آنسو کے ساتھ سرمے کی تھوڑی سی سیاہی شامل ہو جاتی ہے. وہ جو ان کی آنکھ سے موتی ٹپکتا ہے نا وہ درِ ابلق ہوتا ہے. اب پانی کے اعتبار سے ایسا یہ فٹ ہوا کہ جس نے بھی تھوڑا اثر کروں تھا